سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے، یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے۔ اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی، استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو، میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا ایسے۔ آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ میں نے تینوں کام کیے تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے۔ کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی، اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے کہا تو فکر نہ کر، میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا۔ آپ کہنے لگا کوئی اور گل دسو، تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ وہ کہنے لگا جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا۔ کہنا یہ ٹھیک ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا۔ میری آپ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی، مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو۔
خدا کے لیے اللہ سے ڈرو. ان دنوں میں اب سیاست پہ بات چل رہی ہے اور بیان آ رہا ہے. بیان کیا آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے مولویوں کے اعلی کار نہ بنو. نبی کی سیاست انتقام والی نہیں ہے، نبی کی سیاست پیار والی ہے، معاف والی ہے. اور دلیل، حضرت وحشی نے حمزہ کو شہید کیا، منہ چھپا کے حضور کے پاس آئے کہ حضور پناہ چاہتا ہوں، فرمایا معاف ہے، معاف کر دیا. منہ اٹھایا نکاح. ہمشی تو اب تو آپ پناہ دے چکے ہیں. بالکل دے چکا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا. توجہ رکھنا، کچھ نہیں کہوں گا. کلمہ پڑھ لو. جی میں تو شراب زنا پیتا ہوں، شرک کرتا ہوں. قرآن کی آیت سنائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اس نے کہا میں تو اتنے نیک اعمال نہیں کر سکتا. آیت سنائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. مجھے کیا پتا مجھے معاف کریں گے کہ نہیں. پھر آیت سنائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو حضور نے فرمایا ٹھیک. ہاں، اس نے کہا اب ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آتا ہے. توجہ رکھنا. اور تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ یہ کون سی مذہبی اختلاف ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اور بعد میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا مجھے چہرہ نہ دکھانا. یہ تو حضور نے فرمایا چہرہ نہ دکھانا، اس کا مطلب یہ ہر بندے کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا. رحمت للعالمین نبی نہیں کرتا. تو ہم اگر کسی کا چہرہ نہ دیکھیں، یہ تو نبوت کی بات ہے. اور سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ دیکھو وہ وحشی جس کے قتل کا حضور نے فتویٰ دیا تھا، اس نے معافی مانگی تو معاف کر دیا. ایسی سیاست کرو. میں نے کہا ایک بندہ امریکہ میں جا کر کہہ رہا ہے ہماری اسمبلی ڈیزل سے پاک ہے، میں جیل میں ڈال دوں گا. اور ہم کہتے جی معاف ہے کیونکہ وحشی کو حضور نے معاف کیا. بھائی وحشی جرم کر کے گھر آیا تھا، مجھے معاف کر دو. یہ بھی مولانا کے پاس آ جائے مجھے معاف کر دو، ہم بھی کہیں گے معاف. معافی مانگی تو صحیح نا، اعتراف تو کرے. وحشی تو جرم کر کے اعتراف کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس وحشی کے جرم کے اعتراف پر معاف کیا ہے. اور ساتھ فرمایا میرے سامنے نہ آنا، مجھے چچا یاد آتا ہے. تو حضور نے قتل کا فتویٰ تو دیا نا، اس کا معافی مانگی تو معاف کر دیا. اب بتاؤ کیسی عجیب ترتیب سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں، عالم کا بیان ہے، دین کا بیان ہے، تبلیغ کا بیان ہے، شریعت بیان ہو رہی ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے مولویوں کے اعلی کار نہ بننا، یہ شریعت بیان ہو رہی ہے، یہ تبلیغ بیان ہو رہی ہے. لڑائی والی سیاست نہ کرنا، لوگ تاڑیاں مار رہے ہیں. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو. میں نے کہا جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں نا، وہ آپ کو مولوی سمجھ کر آئے ہیں. آپ مولوی کا لفظ کاٹ دو، یہ پھر آئیں تو مجھے بتانا. اور آپ کہتے ہیں مولوی کا الگ کار نہ بنو، یہ تو آئے مولوی کے پاس. میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ پر ہماری جماعت تبلیغی جماعت ہے. تعلیمی بورڈ پر ہمارا وفاق المدارس ہے. ملک میں سیاست کے لیے ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. میں کسی کو جلانے کے لیے نہیں کہتا، مخالفت کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی رائے دے رہا ہوں. آپ کا دل کرتا ہے قبول کرو، نہیں دل کرتا نہ قبول کرو. تبلیغ والے کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے. وفاق والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، ان کا نظم ہے. جمعیت والے اپنا کام کرتے ہیں، تم دخل نہ دو، ان کا نظم ہے. ہم عقیدے کی محنت پوری دنیا میں کرتے ہیں، دخل نہ دو، ہمارا بھی نظم ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا اپنا کام کرو، اپنے اپنے میدان میں رہو، کسی کی حوصلہ افزائی کرو. نہیں کر سکتے رکاوٹ مت پیدا کرو، کسی بندے کی محنت پہ پانی مت پھیرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر اور مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کئی بار سنایا کرتا ہوں، دبئی میرے میزبان تھے تو تبلیغی ساتھی تھے. مجھے مذاق میں کہا مولانا یہ دیوبند والے اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نہیں. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ نہیں چاہتے.
جی ہم نہیں چاہتے. میں نے کہا جی آپ نہیں چاہتے. مجھے کہتے کیسے؟ میں نے کہا جب رائے بریلی کا الیکشن ہو سارے جمعیت علماء اسلام والے بستر اٹھا کے وہاں آتے ہیں, جب ان کا الیکشن ہوتا ہے تو تم پرچی لے کر نہیں آتے, اکٹھے کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا کیسے اکٹھے ہوں گے بھائی؟ اکٹھے تب ہوں گے جب تمہارے اجتماع پر یہ آئیں, ان کے الیکشن پہ ہم آئیں, تو اکٹھے ہو جائیں گے. بس اپنے حضرات کو سپورٹ کرنا سیکھو, مخالفتیں نہ کرو. دنیا بہت تھوڑی ہے, مر جانا ہے, قیامت کو حساب کتاب دینا ہے. اہل حق کے راستے میں روڑے مت اٹکاؤ. میں بارہا کہتا ہوں بیٹا بھی نصیحت کو یاد رکھنا, تمہارا وزن ایک چھٹانگ ہے یا ایک من ہے, اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے, اہل باطل کے ترازو میں نہیں ہونا چاہیے.